اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملک کی طاقت کے بلند مراکز کو ہلا کر رکھ دیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کی چیئرمین پی ٹی اے کی تقرری کالعدم قرار دے دی گئی۔ عدالت نے کہا یہ عہدہ قواعد میں موجود ہی نہیں اور تقرری بدنیتی پر مبنی تھی۔ سب سے سینئر ممبر کو عبوری چیئرمین مقرر کرنے کا حکم دے دیا گیا، ساتھ ہی جسٹس سمن رفت کو بھی کمیٹی سے ہٹا دیا گیا۔ جسٹس انعام کو ان کی جگہ ہراسانی کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا اور جسٹس طارق جنگیری کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ فیصلے شفافیت اور عدالتی طاقت کی فتح ہیں جو ملک کے اداروں میں ایک نیا باب کھول رہی ہیں، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کارنر اور میں ہوں زویب بٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملک کے بڑے مراکز کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے چیئرمین پی ٹی اے کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ کسی سینئر ممبر کو اس عہدے پر جو ہے وہ تعینات کر دیا جائے۔ جو چیئرمین، سابق چیئرمین اب کہیں گے ان کو، چیئرمین حفیظ تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ ان کی جو تقرری تھی وہ بے بنیاد تھی، ایسا کوئی عہدہ قانون میں ہے نہیں جس عہدے کو اوپر تعینات کر کے ان کو چیئرمین بنا دیا گیا۔ اس طرح اگر ذکر کریں تو جسٹس سمن رفت کو انہوں نے ہراسانی کمیٹی کا جو سربراہی سے ان کو ہٹا دیا گیا، اس کی جگہ جسٹس انعام کو تعینات کر دیا گیا۔ پھر اگر ہم بات کریں جسٹس طارق کی، ان کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ عدالتی شفافیت کی نشاندہی کر رہا ہے یا کوئی معاملہ کچھ اور ہے؟ ہمارے ساتھ سینئر صحافی ضیاء بلوچ صاحب موجود ہیں، ایڈیٹر رپورٹنگ ہے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ یہ چیئرمین پی ٹی اے کا جو عہدہ ختم کیا گیا اور ان کو عہدے سے فارغ کیا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شفافیت کا کوئی عمل ہے یا یہ کوئی سیاسی ایسپیکٹ ہے؟ کیونکہ درخواست دائر ہوئی تھی میرے علم میں آیا کہ 2 سال قبل، 2 سال یہ پروسیس چلا، 2 سال میں جا کے جو ہے وہ کیس مکمل ہوا، جو بھی ان کا پروسیس ہوتا ہے، اور یہ آخرکار یہ فیصلہ عدالت نے کیا کہ یہ جو تعیناتی ہے وہ بدنیتی پر جو ہے مبنی ہے اور غیر قانونی ہے۔ بٹ صاحب، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ جو ٹاپک جو سلیکٹ کرتے ہیں نا، وہ بڑے خطرناک قسم کے چنتے ہیں سر آپ کی زیر نگرانی، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو یہ جو ہے نا بھیڑوں کا چھتا ہے، آپ اسے ہاتھ، خیر چلیں اب نبھائیں گے اس پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو گزشتہ روز کے 2-3 معاملات ہیں، وہ اس وقت پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اصل بات کیا ہے، 2 کیسز کو ہم دیکھ رہے تھے۔ پہلے جناب میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ صاحب کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ان کو چیئرمین پی ٹی اے کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پہلے ساتھ 2 سال، تو 2 سال کا مطلب یہ ہے کہ کیس کو اچھی طریقے سے جانچا گیا ہوگا، پرکھا گیا ہوگا، دیکھا گیا ہوگا، حقائق کو دیکھا گیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ دیا گیا۔ اور فیصلہ کس نے دیا ہے؟ جسٹس بابر ستار صاحب نے دیا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے جسٹس سمن رفت صاحبہ کو بھی ہٹا دیا گیا۔ ایک بات میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ کیا صورتحال۔ ٹوٹل جو اسلام آباد کے ٹوٹل جو جج تھے، اسٹرینتھ تھی وہ 7 رکنی تھی، کہ ٹوٹل 7 جج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہوں گے۔ کیوں کہ ایک وفاقی ٹیریٹری ہے، وفاقی علاقہ ہے، صرف اس کے معاملات صرف اسلام آباد میں دیکھے جاتے ہیں، ورنہ تمام جو صوبے ہیں ان کی ایک ہائی کورٹ موجود ہے۔ ایون پنجاب کی ہائی کورٹ کا ایک بینچ راولپنڈی، وہاں سے 20 کلومیٹر دور موجود ہے، لیکن اسلام آباد کی چونکہ علیحدہ سی حیثیت ہے۔ وہاں صورتحال یہ رہی کہ جو 7 میں سے 5 جج آ کر رہے، وہ 5 جج جناب جسے کہتے ہیں اپ رائٹ جج، یعنی وہ کمپرومائز نہ کرنے والے جج تھے۔ اور اب میں کھل کر آپ کو تھوڑا سا اس پر بات کروں تو اسلام آباد کی جتنی بھی سیٹیں آپ کو پتا ہے 47 کی سیٹیں ہیں، وہ 45 کی سیٹیں نہیں ہیں۔ اور وہاں پر لیاقت چٹھا صاحب جو کمشنر ہے، وہ اس بات پر باقاعدہ استعفیٰ دے چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ گم ہو چکے ہیں۔ وہ کہاں سے کہاں گئے، تاریخ کے کس حصے میں چلے گئے، اس نے کہا جی مجھے پھانسی چڑھا دو کیونکہ اس طرح سے غلط کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں سے نون لیگ کے لوگ ہارے ہوئے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں الیکشن ٹریبونل بننے چاہیے تھے اور 3 مہینوں میں ان کے فیصلے ہونے چاہیے تھے۔ اب یہ فیصلے کرنے، اور جج کون ہونے تھے؟ وہ ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، 5 جج ہیں، اور وہ 5 جج کسی طور پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب اس کا حل کیا نکالا؟ حل نکالا 26ویں آئینی ترمیم۔ کیا کیا انہوں نے کہ ان میں سے کسی کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا۔ ایک جو چیف جسٹس تھے وہ جناب قابل اعتبار تھے، قابل اعتماد تھے، لیکن آخر انہیں سپریم کورٹ میں بھیجنا تھا، تو انہیں سپریم کورٹ میں بھیجا تو باقی جو 5 کے 5 جج تھے وہ کنٹرول میں نہیں تھے۔ اصل میں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ تو جناب آپ کو پتا ہے بلاول صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت پتہ نہیں کیا پاپڑ بیلے،
زور ڈالا, مولانا فضل الرحمان کے گھر میں ڈیرے لگائے رکھے, اور اب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو 16ویں نمبر کا جج تھا جسٹس سرفراز ڈوگر, اسے پہلے اسلام آباد ٹرانسفر کیا, پہلے 5 ججوں کو چھوڑ کر ان کو جناب قائم مقام چیف جسٹس بنایا, اور پھر صدر صاحب نے انہیں چیف جسٹس بنا دیے. 26ویں آئینی ترمیم. سر یہ بتائیے گا کہ پروگرام بھی کرتے رہے یا وہ بابر ستار؟ ہاں, یہ بابر ستار صاحب وہی ہیں جو اس سے پہلے وکیل رہنما کے طور پر تھے, اور ایک ٹی وی پروگرام میں وہ ایکسپرٹ لیگل ایکسپرٹ کے طور پر بھی موجود تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو تنخواہوں کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں ہائی کورٹ کے ججوں کی 15 لاکھ روپے تنخواہ ہے, وہ تو کروڑوں روپے بندہ کما رہا تھا, سیدھی سی بات ہے. لیکن اس سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کیوں آ گئے؟ اس نے کہا جی دیکھیں, تاریخ کا ہم پر کچھ بوجھ بھی ہے, کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم نے صرف پیسے کمائے یا چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا رول بھی ادا کیا, لیکن اب وہ چونکہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب بتائیں 2.5 سال ہو گئے, کہاں گئے وہ ٹربیونل؟ اب جسٹس طارق جہانگیری کا مسئلہ یہ تھا, اس نے سب کے سب فارم 45 منگوا لیے تھے, لے آؤ بھائی, اب ان کے پاس ہیں تو وہ ساری سیاست کی نظر ہو رہے ہیں, کٹنگ ہے ساری. اس پر فوری طور پر جناب سپریم کورٹ میں گئے, وہاں سے اسٹے لے لیا. اب وہ گئے ٹربیونل, ہر چیز پر. پھر ان 5 ججز نے خط لکھا جو اس وقت بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود ہے. اب یہاں پر مزہ کا خیز قسم کی صورتحال ہے. اب جسٹس طارق جہانگیری کو جو ہٹایا گیا ہے اس کا دیکھیں, میں ایک مثال دیتا ہوں بٹ صاحب آپ کے حوالے سے. آپ ایک کرپشن کی سٹوری کر رہے ہیں, فرض کرو کوئی کرپٹ ہیں جناب, کوئی ڈرگ مافیا ہے, اس کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں, آپ ایک پروگرام کرتے ہیں. اب وہ ڈرگ مافیا آپ کے چیف کو درخواست دے آپ کے خلاف, جس کے مندراج کا بھی پتہ نہ ہو کہ آپ پر الزامات کیا ہیں, اور آپ کو کہہ دیا جائے آپ کام نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ آپ کو سننے کا موقع بھی نہیں ملے. جسٹس طارق جہانگیری پر کیا الزامات ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ پتہ تو چل گیا نا سر, کیا نہیں کوئی معلومات ابھی تک سامنے نہیں آئے. الزامات نہیں سامنے آئے, لیکن جو قصور ہے وہ تو سامنے ہے, وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے, وہ تاریخ بھی دیکھ رہی ہے. اب کل کیا کیا جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو 16ویں نمبر کے جج یہاں آ کر چیف جسٹس بنائے گئے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ چھتوں جو بھیڑ کے چھتے ہوتے ہیں نا, اس میں آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. یہ بڑا ہی احتیاط کا کام ہے. ہم جوڈیشری کا بہت احترام کرتے ہیں. دیکھیں میں نے قانون پڑھا ہے, میں قانون کا طالب علم ہوں, میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں اور انشاءاللہ احترام کرتا رہوں گا. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ عدالتیں بھی اپنا احترام کروائیں. اگر عدالتیں اپنا احترام نہیں کروائیں گی تو پھر کون کرے گا؟ اب ہوا کیا, کل یہ جو سماعت ہوئی, وکلا حاضر ہوئے, انہوں نے کہا جی یہ جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف الزامات کیا ہے ہمیں بتائیں, ہم اس کا جواب دیتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم اس پر کوئی نوٹس نہیں جاری کر رہے, آج صرف ہم معاملات کو دیکھیں گے, جب نوٹس کریں گے آپ کو پہلے بلائیں گے, آپ کی بات سنیں گے اور پھر نوٹس جاری کریں گے. کبھی کام نہ کریں, اس پر آپ بالکل بے فکر ہے. یہ کہے ہوئے بات دیکھیں, کیمرے لگے ہوئے عدالتوں میں, اور اس میں یہ چیزیں وہ مطمئن ہو کر چلے گئے. انہوں نے کہا جس پہ نوٹس ہی جاری نہیں کر رہے. تھوڑی دیر بعد جناب زبانی طور پر سنائی دینے لگی بات کہ شاید ان کو کام سے روکا جا رہا ہے. اس پر بھی اعتبار نہیں کیا کہ چیف جسٹس صاحب نے تو ہمیں کہا تھا کہ نہیں بے فکر ہو, جب بھی آپ کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے تو آپ کو پہلے سنا جائے گا. قاضی نے اور آج دیکھیں کل کا یہ زبانی واقعہ ہے, آج اس کے آرڈر جاری کیے گئے. اس میں جو عدالتی معاون مقرر کیے گئے وہ مسلم لیگ نون کے 2 رہنما ہیں. اب سب سے بڑی بات, مطلب معاملت جو کرے گا کیس, اب یہ جو سنیں گے وہ مسلم لیگ نون کے 2 رہنما جناب معاملت کریں گے. اس میں جناب اشتر اوصاف صاحب ہیں اور دوسرے مسلم لیگ نون کے عہدیدار ہیں باقاعدہ, وہ اس کو سنیں گے. اور جج صاحب کو کس بات کی سزا دی گئی؟ ان کو تو سنا ہی نہیں گیا, سیدھی سی بات ہے. ان کو بتایا نہیں گیا کہ آپ پر کیا الزامات ہیں. یہ وہ صاحب ہیں جن کو کہا گیا کہ آپ نے جب LLB کا کراچی میں پرچہ جو دیا تھا اس میں آپ نے رول نمبر غلط لکھا تھا. ٹھیک ہے جی, مطلب اب لہذا آپ کو جج ہٹایا جاتا ہے. مطلب اس حد تک یہ لوگ گئے ہوئے ہیں. اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جناب, ایمان مزاری جاتی ہیں, عدالت پیش ہوتی ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر وہی جو چیف جسٹس ہیں 16ویں نمبر سے آئے, اب نمبر 1 بن کر بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے جی, اور وہ ان کو کہتے ہیں, ان کے خاوند کو, ہادی چٹھا کو, کہ اپنی بیوی کو کہو منہ نہ کھولا کرے ورنہ میں نے اس کو پکڑ لینا ہے. اب یہ وہ لفظ ہیں جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی شاید کسی میں کہا تھا کہ عمران خان نے ایک مرتبہ کہا تھا ایک خاتون جج کے حوالے سے کہ ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, آپ کے خلاف کاروائی کرنی ہے. اور اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ اس وقت بھی عمران خان جیل میں ہے اور اس کو 4-5 سال ہو گئے, ابھی تک کیس اس پر چل رہا ہے.
اور اس وقت وہ وزیر اعظم تھا جب یہ معاملات ہوئے تھے، اس وقت کی صورتحال ہے. اچھا اب ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جناب اس کو پکڑ لینا ہے. مطلب ہم سمجھتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں نے قانونی طور پر اس کی گرفت کر لینی ہے، ان کو پکڑ لینا ہے. اچھا لیکن لفظ تو کہے گئے. اچھا اس پر جناب کیا ہوا، اس خاتون جو وہ ایمان مزاری صاحبہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس کی آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ مجھے دیں. اس کا حق ہے اگر کوئی اس کے حوالے سے کوئی بات ہے. ایک اس کو نہیں دیا گیا. نمبر 2 ایک اور درخواست دلا کے اس کا وکالت نامہ منسوخ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تیسری بات، اس نے ایک درخواست دی، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے خواتین کی ہراسمنٹ کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ایک کمیٹی، تو جسٹس سمن رفت صاحبہ اس کمیٹی کی سربراہ تھی. تو یہ درخواست ایمان مزاری صاحبہ نے، ہادی چٹھا اور ان دونوں نے مل کے دی کہ سرفراز ڈوگر صاحب نے ہمیں ہراساں کیا ہے، آپ اس کے خلاف کیس سنیں. اب یہاں پر جسٹس سرفراز ڈوگر ایک ملزم کی حیثیت ہے، اور ملزم کی حیثیت نے کہا جی کہ جج کون ہے؟ جسٹس سمن رفت ہے. ملزم نے کہا جی جج کو ہٹا دو. بات یہ ہے اس قسم کی جب صورتحال ہوگی، اس قسم کی جب صورتحال ہوگی. اچھا اب پھر کہہ رہے ہیں جناب ٹھیک ہے اچھی بات ہے، جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف ایک درخواست آئی تھی، بہتر ہے اس کا فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد وہ ججی کریں، پھر اس کے بعد کیس فیصلے سنیں. یہی میں فارمولہ جسٹس سرفراز ڈوگر پر کرتا ہوں. آج میں یا کوئی اور وکیل جا کر جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جا کر ایک درخواست دے دیتے ہیں، تو کیا کل سے یہ کام بند کر دیں گے؟ مطلب یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمیشہ جب تک چیزیں کلیئر نہ ہو جائیں اس وقت کسی کی سزا اور جزا کسی کو نہیں دی جا سکتی. ہمیشہ پہلے انکوائری ہوتی ہے، اس کسی کو سچا یا کسی کو جھوٹا ثابت کیا جاتا ہے اور پھر سزا دی جاتی ہے. یہاں ایک جسٹس کو، اور وہ بھی ہائی کورٹ کا جج ہے، اور اس کو بغیر سنے کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ عارضی طور پر چونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہسٹری بھی دیکھی جا رہی ہے. دیکھیں ایک پہلے بھی ڈوگرا راج ہوا تھا، ایک جسٹس ڈوگر چیف جسٹس بنے تھے، یاد ہوگا. تاریخ میں ان کو کس انداز میں یاد کیا جا سکتا ہے، کیا جا رہا ہے. ایک جسٹس رانا بھگوان داس تھے، ان کا جناب وہ اقلیتوں سے تعلق رکھتے تھے. آج بھی ان کا جو مسلمان جج رہے ہیں ان سے زیادہ ان کا احترام کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ عارضی طور پر آپ جو کچھ مرضی کر رہے ہیں. آج جناب وہاں وکلا نے احتجاج کی ہے، ہڑتال کی ہے، اپنے بندے ملوا کر پھر جو وکلا رہنما ہے ان میں لڑائی جھگڑے کرا دیے گئے. اچھا اسی طریقے سے باہر کے جو عہدیدار ہیں ان کو جس طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، آپ نوٹ کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے اور تاریخ بھی اس ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے. اینڈ میں ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیتا ہوں. بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سفوکیشن ہے، جو سچ کے سارے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی آپ کو ریلیف. دیکھیں ہائی کورٹ سے زیادہ آپ کے پاس کون سا فورم ہے؟ جو بھی بیچارے جن کا حق مارا جاتا ہے وہ ہائی کورٹ کی طرف جاتے ہیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ جج جو ہے وہ خود محفوظ نہیں ہے، اس کو جناب اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے ود ان نو ٹائم، اس کو ٹائم بھی نہیں دیا جاتا. ایک بات یاد رکھیں، یہ جو انقلاب آیا کرتے ہیں نا، جب تک تمام دروازے بند نہ ہوں اس وقت تک انقلاب نہیں آتا. یہ دروازے کھلے رہیں، وہ کہتے ہیں پریشر کوکر ہوتا ہے نا، تھوڑی سی اس کی کھول کے رکھو، اس میں سے ہوا خارج ہوتی رہے، ٹھیک ہے، اس میں سے پریشر ختم ہوتا رہے. اگر نہیں کرو گے تو پھر وہ پھٹ جائے گا، یاد رکھیے گا. تو انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر تمام دروازے بند کر رہے ہیں. ان کے لیے فوری طور پر تو شاید آسانی ہو، لیکن یہ معاملہ بہت جلدی انقلاب کی طرف جا رہا ہے. بہت شکریہ. طاقت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، کرسی ہمیشہ پاس نہیں رہتی. انسان کو وقتی طور پر تو ایسا لگ سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے اقتدار کے نشے میں رہے گا، لیکن جب عام عوام کو انصاف ملنا بند ہو جائے، خاص طور پر ان دروازوں سے جو انصاف کے لیے کھولے جاتے ہیں، اور وہ قاضی جو انصاف دینے والے ہیں وہ خود انصاف سے محروم ہو جائیں، تو یہ لڑی کس طرف جا رہی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. یہ سوال کیا انقلاب کی طرف جا رہا ہے؟ کیا ہمارے جو قانونی ادارے ہیں یا جو انصاف دینے والے ادارے ہیں یہ اپنا یہ کلیات جاری رکھیں گے یا پھر تاریخ کا ایک مثبت حصہ بنیں گے؟ مزید ایسی انفارمیشن دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کا.